نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چین سے چترول کے بعد بھارت اندرونی طور پر بکھرنے لگا۔ مودی سرکار نے اپنے ہی لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ مسلمانوں کے بعد اپنے ہی لوگوں کے لیے اب تک کا سنگین ترین کام کر دیا۔ بھارتی عوام سڑکوں پر نکل آئے، مودی مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ چین کا تھپڑ بھارت کے اندر تک سنائی دینے لگ گیا۔ مودی کی معاشی پالیسیاں تباہ، ملٹی نیشنل کمپنیاں بھارت سے سرمایہ نکالنے لگیں۔ سپر پاور ملک نے خربوں کا سرمایہ نکال لیا۔ بھارت کنگلا ہونا شروع۔ بھارتی صدر نے ایسے بل پر دستخط کر دیے کہ کروڑوں لوگوں نے لاٹھیاں اٹھا کر مودی کا گھیراؤ کر لیا۔ مودی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پاکستان، چین، بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد اپنی ہی عوام خون کی پیاسی ہو گئی۔ انتہا پسند RSS کا بغل بچہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ مودی کی اقوام متحدہ میں تقریر پر پاکستان نے زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار نے ایسا کون سا سنگین ترین قدم اٹھا لیا کہ اپنی ہی عوام خون کی پیاسی ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے ملک بھر میں کسانوں کے شدید احتجاج کے باوجود زرعی بل پر دستخط کر قانون بنانے کی منظوری دے دی۔ خبررساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کسانوں کا کہنا تھا کہ نئے قانون کو ان کی حیثیت کمزور کر کے ریٹیلرز کو قیمتوں میں اضافے کے اختیارات دیے جائیں گے۔ کسانوں کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ 3 میں سے 1 بل کے قانون بننے سے حکومت کے لیے ضمانتی قیمتوں پر گندم خریدنے کی شرط ختم ہو جائے گی اور اس سے ہول سیل مارکیٹ میں خلل آئے گا، جہاں اب تک کسانوں کو شفاف اور وقت پر ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ بھارتی صدر رام ناتھ کووند کی منظوری کے بعد کسانوں کے احتجاج میں مزید شدت آنے کا خدشہ ہے اور کسانوں کی سرکردہ تنظیموں کا بھی یہی خیال ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پہلے ہی شمالی ریاست پنجاب سے اپنے قریبی اتحادی محروم کر چکے ہیں، جو کہ بھارت کو گندم فراہم کرنے والی 2 بڑی ریاستوں میں سے ایک ہیں۔ بھارتی پنجاب میں کسانوں نے بااثر ووٹنگ بلاک بھی تشکیل دے دیا ہے۔ دوسری جانب مظاہرین کو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی حمایت بھی حاصل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس بل ان قوانین میں سے ایک ہے جس کی منظوری پارلیمنٹ نے پہلے ہی دے دی ہے۔ اس قانون کے تحت کاشتکار اپنی فصل ادارہ جاتی خریداروں کو براہ راست فروخت کریں گے، جس میں بڑے تاجر اور ریٹیلرز شامل ہیں۔ بھارت میں 85% غریب کسانوں کے پاس 5 ایکڑ سے بھی کم زمینیں ہیں اور انہیں براہ راست گفتگو کرنے اور بڑے خریداروں سے رابطہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ معمول کے مطابق کام کرے گی اور حکومت کا مقصد کسانوں کو براہ راست خریداروں کو اپنی اشیاء فروخت کرنے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھی بھارت میں ہزاروں کسانوں نے اناج کی خریداری سے متعلق متنازع قانون کے خلاف احتجاج کے دوران سڑکیں اور ریلوے پٹریوں کو بند کر دیا تھا۔ مظاہرین کا دعویٰ تھا کہ مذکورہ قانون سازی سے حکومت ضمانت شدہ قیمتوں پر اناج کی خریداری نہیں کر سکے گی اور وہ نجی خریداروں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ کسان کرم سنگھ نے حکومت پر روایتی ہول سیل مارکیٹوں کو بیکار بنانے کی کوشش کا الزام عائد کیا۔ کسانوں کی تنظیموں کے قائدین کا کہنا تھا کہ بھارت کی 7,000 سے زائد ریگولیٹ ہول سیل مارکیٹوں نے کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی ادارے ہمیں 1 یا 2 سال کی اچھی قیمت دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کو ضمانت دینی چاہیے کہ نجی شعبہ ہمیں سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت فراہم کرے گا۔ حکومتی اقدام کے خلاف پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش، مشرقی ریاستوں اڑیسہ اور مغربی بنگال میں کسان سراپا احتجاج ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں بدترین متاثر ہونے والے بھارت میں کسانوں کا یہ احتجاج پرامن ہی رہا، لیکن کورونا وائرس کے کیسز میں یومیہ اضافے کے باوجود مظاہرین نے ماسک نہیں پہنے تھے۔ احتجاج کے باعث حکام کو اس وقت ٹرین کی متعدد سروسز منسوخ کرنا پڑیں جب کسانوں نے ریلوے پٹریوں پر احتجاج کیا۔ ایک اور خبر کے مطابق مودی حکومت کے معیشت دشمن فیصلوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بین الاقوامی کمپنیوں نے بھارت سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا۔ بین الاقوامی خبررساں ایجنسی کے مطابق بھارت میں جاپانی کمپنی ٹویوٹا، امریکہ کی جنرل موٹرز کے بعد مشہور موٹر سائیکل کمپنی ہارلے ڈیوڈسن نے بھی بھارت میں اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ چند ہفتے قبل ٹویوٹا موٹرز کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ انڈیا میں ٹیکسوں کی پالیسیوں کی وجہ سے کمپنی اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔ ٹویوٹا
کے بعد ہارلے ڈیوڈسن کی جانب سے بھی ایسا ہی بیان سامنے آیا۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق اگرچہ بھارتی منڈی بہت ساری ترقی پذیر معیشتوں کی نسبت سستی ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے ٹیکسوں میں اضافے کے باعث یہ مارکیٹ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے ایک مشکل مارکیٹ بن گئی ہے۔ امریکی کمپنی جنرل موٹرز نے بھی 2017 میں بھارت سے سرمایہ کاری نکال لی تھی، جبکہ فورڈ نے گزشتہ برس اپنا زیادہ تر سرمایہ انڈیا کی بڑی کارساز کمپنی مہندرا اینڈ مہندرا کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری میں لگا دیا تھا۔ ہارلے ڈیوڈسن نے 2011 میں بھارت میں اپنا پروڈکشن یونٹ قائم کیا تھا اور ہارلے ڈیوڈسن کے لیے بھارتی منڈی میں جاپانی ہونڈا اور مقامی موٹر سائیکل کمپنی ہیرو نے کافی مشکلات کھڑی کی۔ تاہم اس یونٹ کے بند ہونے سے لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے اور $75 ملین کی سرمایہ کاری نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ بھارت میں موذی مرض کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ روزانہ مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو مودی کی ہندتوا پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں انتشار پیدا ہوا، تو دوسری طرف رہی صحیح کسر مودی کی کورونا پر غلط لاک ڈاؤن پالیسیوں نے نکال دی۔ ناظرین، پاکستان نے مودی کی اقوام متحدہ میں تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری کو باور کرایا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کشمیر اور دیگر اہم عالمی امور کو نظر انداز کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی رہنما نے ہفتے کے روز 75ویں UNGA سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کا مطالبہ کیا، لیکن جان بوجھ کر اہم عالمی امور کو نظر انداز کیا۔ پاکستان نے بھارتی مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ UNSC جیسے فیصلے ساز ادارے میں فاشسٹ ریاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے ایک بیان میں کہا کہ مودی نے اپنی تقریر میں معمولی معاملات پر بات کی، جبکہ ان مسائل کو نظر انداز کیا جن میں دنیا دلچسپی رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ مودی کی تقریر بین الاقوامی امور پر خاموش تھی اور ایک عدم روادار، منقسم، شفاف اور معاشی طور پر ناکام بھارت کی حقیقت سے علیحدگی اختیار کرنے کے مترادف تھی، جس سے وہ اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے بھارتی کھلے عام رفع حاجت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ نریندر مودی نے 60 کروڑ لوگوں کو کھلے عام رفع حاجت سے متعلق اصلاحات متعارف کرائی تھی اور کہا تھا کہ یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن بھارت نے اسے حاصل کر لیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے مودی نے فلسطین کے سوال اور آب و ہوا کی تبدیلی کو بھی نظر انداز کیا، وہ معاملات جو بھارت کے دوہرے چہرے کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2009 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے قانونی طور پر یونین میں ضم کر دیا اور اس کے بعد سے لاکھوں کشمیری محاصرے میں رہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ بشمول انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور میڈیا کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی مجموعی خلاف ورزیوں پر شدید تنقید کی گئی ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی اپنی تقریر میں ان کے خدشات کا ذکر نہیں کیا۔ علاوہ ازیں بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو پسماندہ بنانے کی مودی حکومت کی پالیسی کو بھی پوری دنیا میں شدید تنقید کا سامنا ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم نے اس معاملے کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔